ہمارے سر پہ ہو اے حضرت گومن تیرا سایہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا. سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جولیاں فقیروں کی. سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اور نہایت واجب الاحترام ضلع اکاڑا سے تعلق رکھنے والے تمام معزز علماء کرام، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہے. ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو ایک مقصد کا اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کہتے ہیں اللہ کے احکام ماننے کو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کریں تو کیسے؟ نہ ہم نے تجھے دیکھا، نہ ہم نے تیری بات کو سنا. پہلے انسان کسی کی بات کو سنتا ہے، پھر اس کی بات کو سمجھتا ہے، پھر آدمی اس پہ عمل کرتا ہے. ایک انسان کسی کی بات سن بھی نہ سکے. جب سنے گا نہیں تو بات کو سمجھ نہیں سکے گا. اگر سن بھی نہ سکے اور سمجھے بھی نہ، تیری عبادت کرے تو کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم نے مجھے نہیں دیکھا، اگر تم نے مجھے نہیں سنا تو میں نے ایسی شخصیت کو نبی بنا کر بھیجا ہے جس نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھے سنا بھی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی جب بھی کہتا ہے تو بات میری کہتا ہے، وہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق جل مجدہ کے قاصد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ رب العزت مجھے علم احکام عطا کرتے ہیں، میں اللہ کے عطا کردہ علم احکام کو امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ پیغمبر کے ذمے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے۔ نبی اللہ کا پیغام دنیا میں پیش کرتا ہے۔ اس پیغام کی دو صورتیں ہیں، کبھی پیغمبر اللہ کا پیغام انسان کو دے گا، کبھی پیغمبر اللہ کا پیغام امت کو دے گا۔ اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوں گے، مراد بھی اللہ کی ہوگی۔ کبھی پیغمبر امت کو پیغام اللہ کا دے گا، الفاظ پیغمبر کے ہوں گے اور مراد اللہ کی خود اللہ کی ہوگی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات اگر اپنی مسجد اور مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پہ کانفرنس منعقد کریں، اس کانفرنس اور جلسے کی اطلاع آپ دینے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ اشتہار شائع کر دیں، اشتہار میں کانفرنس کا عنوان بھی لکھ دیں، آنے والے خطیب کا نام لکھ کر القاب بھی لکھ دیں۔ اب اس اشتہار کے ذریعے آپ کا پیغام اپنے ضلع، اپنی تحصیل اور اپنے علاقوں میں پہنچا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کانفرنس رکھ دیں، اشتہار نہ چھپوائیں، مساجد کے ائمہ کے ذریعے اعلانات کروا دیں کہ ہماری مسجد میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت کانفرنس ہے اور فلاں آدمی اس کانفرنس سے خطاب کرے گا۔ اب ائمہ مساجد اپنی مسجد میں جب اعلان کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت جلسہ فلاں عنوان پہ ہوگا، اس سے پیر طریقت فلاں خطاب کریں گے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ جلسہ ہوگا، اس سے فلاں خطیب اسلام بیان کریں گے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا اور اس میں فلاں مناظر بیان کریں گے۔ ہر خطیب، ہر امام اپنے لفظوں میں آپ کے جلسے کا اعلان کرتا ہے۔ ان دونوں اعلانات اور اطلاعات میں فرق یہ ہے، جب آپ نے اشتہار شائع کر کے جلسے کی اطلاعات عوام تک دی ہے، اس میں الفاظ بھی آپ کے تھے اور مراد بھی آپ کی تھی، لیکن جب ائمہ کے ذریعے آپ نے مساجد میں اپنے جلسے کا اعلان کروایا تو ہر امام کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں مگر مطلب اور مراد آپ ہی کی ہوتی ہے، اپنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، شادی کا دن رکھ دیا جاتا ہے، اپنے رشتہ دار، احباب اور دوستوں کو اطلاع دینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے آپ شادی کارڈ چھپوا دیں، آپ تحریر لکھ لیں، اپنے احباب تک پہنچا دیں، اور دوسری صورت یہ ہے آپ حضرات کے علاقے میں طریقہ کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، ہمارے سرگودے میں نائی کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں، اور نائی جب پیغام لے کر جاتا ہے کہتے ہیں کہ کیوں آیا، کہ نائی آخر ہے میں گنڈ لے کے آیا، چودھری بشیر دے پتر دا ویاہ ہے تو میں گنڈ لے کے آیا۔ اب پیغام کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے
آپ دعوت نامہ اور کارڈ چھپائیں اور اپنے احباب کو اطلاع کر دیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نائی یا کسی شخص کے ذریعے زبانی اطلاع کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے دعوت نامہ اور کارڈ شائع کر دیا، اس پیغام نکاح میں الفاظ بھی آپ کے ہیں اور مطلب بھی آپ کا ہے، لیکن اگر دعوت نامہ آپ نے جاری نہیں کیا اور یہ نائی آپ کا پیغام لے کر گیا ہے تو الفاظ نائی کے اپنے ہوں گے، لیکن پیغام مراد وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. وہ یہی کہتا ہے فلاں لڑکے کا نکاح ہے، یہی کہتا ہے فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے، یہی کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی سے نکاح ہے، فلاں وقت شادی ہوگی. جو پیغام آپ کا تھا وہی دیا نا، مگر الفاظ اپنے تھے. اب توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغام امت کو دیتا ہے، کبھی الفاظ بھی اللہ کے اور مراد بھی اللہ کی، کبھی الفاظ پیغمبر کے اور مراد اللہ کی. اگر الفاظ بھی اللہ کے ہوں اور مراد بھی اللہ کی ہو اسے قرآن کہتے ہیں. اگر الفاظ پیغمبر کی ہو مراد اللہ کی ہو اسے حدیث کہتے ہیں. قرآن بھی پیغام رب کا ہے، حدیث بھی پیغام رب کی ہے. قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر کو ماننا بھی ایمان ہے. اللہ کا قرآن ہو تب بھی مان لے، ایمان ہے. پیغمبر کا فرمان ہو تب بھی مان لے، ایمان ہے. جو دونوں میں سے ایک کو نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے. اللہ کا پیغمبر چاہے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کے مسئلہ بتا دے، اللہ کا پیغمبر چاہے اپنی حدیث سے مبارک مسئلہ پڑھ کے مسئلہ بیان کر دے. خالق نے اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر قرآن پڑھے تو تب بھی نبی میری بات کہتا ہے، پیغمبر حدیث پڑھ دے تب بھی پیغمبر میری بات کہتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، پیغمبر نے ایک جملہ کہا اور اللہ کے پیغمبر کو صحابہ یا رسول اللہ آپ جو بات فرماتے ہیں وہ حق ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جی ہاں. اصحاب پیغمبر نے کیا رسول اللہ کبھی آپ ایک جملہ فرما دیتے ہیں غصے میں یا جملہ فرما دیتے ہیں مذاق میں، فرمایا لا يخرج منه الا حق. اگر مذاق میں کہہ دوں میری زبان سے تب بھی حق نکلتا ہے، میں غصے میں کہہ دوں تب بھی میری زبان سے حق نکلتا ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں قرآن یہ بھی رب کا پیغام ہے جو بندوں کے نام پر ہے، حدیث مبارک بھی رب کا پیغام ہے جو بندوں کے نام پر ہے. میں بات یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں ایک شخص کی ماں نے آج تک ایسا نہیں جنا جو یہ کہہ دے کہ پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا ہو اور پیغمبر نے آیت نہ پڑھی ہو تو صحابی اعتراض کر دے حضرت آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا، آپ نے حدیث کیوں بیان کر دی ہے، آپ کو چاہیے تھا نا قرآن پڑھ دیتے. نہیں، صحابی رسول سمجھتا تھا پیغمبر قرآن پڑھے تو بھی رب کا پیغام ہے، پیغمبر حدیث پڑھے تو بھی رب کا پیغام ہے. پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر آج کے دور میں کوئی مسئلہ بیان سننے کے بعد یہ بات کہتے ہیں آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، ہم وہ بات مانیں گے جو قرآن میں موجود ہے. اگر حدیث پڑھو گے تو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یہ پیغام رب کا بھی منکر ہے، اصحاب پیغمبر کے طریق کا بھی منکر ہے. نبی چاہے تو قرآن پڑھتے، نبی چاہے تو حدیث پڑھتے. قرآن بھی پیغام ہے رب کا، حدیث بھی پیغام ہے رب کا. آئے گی باری مجھے چلنے کو دے، میں تو تمہیں باندھ ہوں. اور جس طرز پہ گفتگو آج میں اپنے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی کے شہر میں کر رہا ہوں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر اس طرز پہ گفتگو آج سے قبل آپ نے کسی خطیب سے شاید نہ سنی. میں انشاءاللہ دلائل اور براہین کا انبار لگا دوں. پھر میں کہتا ہوں اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے دلائل کا جواب دے، چاہتا ہے تو میری مسجد میں دے، چاہتا ہے تو اپنی مسجد میں دے، چاہتا ہے کمرے میں دے، چاہتا ہے تو گراؤنڈ میں دے. ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے. میں نے کراچی کا پشاور چیلنج کیا ہے لیکن آج تک قرآن کے نام پہ غلط قرآن پڑھنے والے، قرآن کے نام پہ غلط عقائد بیان کرنے والے ہمارے چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا. اگر میری غلط فہمی ہے
تو دیپال پور کا ملا چیلنج قبول کر لے، غلط فہمی ہے اکاڑے کا قبول کر لے، تم سے نہیں ہوتا گجرات کا ملا لاؤ، تم سے نہیں ہوتا تم پنجیر کا لاؤ، میری طرف سے کھلا چیلنج ہے، میں تمہیں نہیں کہتا تم فلاں کو لائے اور فلاں کو نہیں لائے، دلائل میں بھی دیتا ہوں، دلائل تم بھی دو، دلائل کی دنیا میں بات کرو، میں جو موقف بیان کروں گا نا، میرے رب نے چاہا میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کروں گا، میرے رب نے چاہا میں جرأت کے ساتھ بیان کروں گا، میرے اللہ نے چاہا میں اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑوں گا، دلائل کا جواب تم دو نا، میں گالی کا جواب گالی دینے کا قائل نہیں ہوں، بلا وجہ فتوے دینے کا قائل نہیں ہوں، میری حیثیت مجتہد کی نہیں ہے، میری حیثیت ناقل کی ہے، میں فتوے نقل کروں گا تو اکابر کے الفاظ نقل کروں گا تو اکابر کے، میں اکابر کے علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں، توجہ رکھنا، پیغمبر چاہے تو قرآن پڑھ دے، پیغمبر چاہے تو حدیث پڑھ دے، تو یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کیوں پڑھا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا حدیث کیوں پڑھی ہے، ہم نے دونوں کو پیغام خدا سمجھ کر قبول کیا ہے۔ میں لاہور میں تھا، ایک شخص میزبان مجھے کہنے لگا اور جی آپ سے ایک آدمی ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا لاؤ، میرے پاس آیا تو کہتے ہیں حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، مسئلہ پوچھنا ہے یا مسئلہ بتانا ہے، بعض مسئلہ پوچھنے کے عنوان پہ مسئلہ بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم کا تو دنیا میں جواب ہی کوئی نہیں، میں نے کہا کہاں سے آئے، کہتا ہے میں توحید مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ آئی ہے کیا کہنا چاہتا ہے، فوراً آئے جی میں نے بات کرنی ہے، میں نے کہا بڑے شوق سے کرے، کہتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان مر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسی قبر میں ثواب ہوتا ہے جس میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، میں نے کہا اسی قبر میں عذاب ہے، اسی قبر میں ثواب ہے جس میں تم نے مردے کو دفن کر دیا، مجھے فوراً کہتے ہیں آپ یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، فوراً کہتا ہے قرآن سے ثابت، آپ نے کیا کہنا تھا، آپ نے فوراً کہا کر سکتے، کیوں ہم فوراً نہیں بولتے، میں کہتا ہوں ڈسپینسر اور ڈاکٹر میں فرق ہے، ڈسپینسر کے پاس بیٹا لے کر جاؤ اس کو نزلہ ہے، وہ 2 گولیاں ایک ٹیکا 100 روپیہ کھلا، آپ کل شام پھر گھر آؤ گے، آپ کے گھر والوں نے کہنا ہے کل جو ڈسپینسر نے دوائی دی تھی نا ماشاءاللہ پورا دن بڑے آرام سے گزرا ہے، آج دوائی پھر لے آؤ، پھر 100 روپیہ، ایک دن گزر گیا، شام آؤ گے گھر والوں میں پھر کہہ رہے ہیں آج پھر لاؤ، یہ ڈسپینسر تھا نا، ڈاکٹر یوں نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس بیٹا لے کر جاؤ اس کو نزلہ ہے، ڈاکٹر فوراً سوال کرے گا اس نے کوئی چیز کھٹی تو نہیں کھائی، پوچھ رہا کہ نہیں ڈاکٹر پوچھتا ہے بھی اس کو رات کو سردی تو نہیں لگی، کیوں، ڈاکٹر پہلے کیوں کا علاج کرتا ہے، نزلہ ہوا تو کیوں ہوا، اگر گلے کی خراش ٹھیک ہو گئی تو نزلہ ٹھیک ہے، اگر اس کے جسم کی سردی ختم ہو گئی تو نزلہ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر اس کے کیوں کا علاج کرتا ہے اس کے بعد دوائی دیتا ہے نا، الحمدللہ میں جس علاقے میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مریض ضرور آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے اس مریض نے ہمیں ڈاکٹر مانا تو آیا نا، اگر یہ ڈاکٹر نہ مانا تو مریض نہ آتا، اگر کوئی پریشانی تو چھٹتی ہے کوئی وجہ تو ہے نا، ہم اس لیے جس علاقے میں جائے، میں کہتا ہوں ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ مزید خوشیاں عطا فرما دے، ہمارے آنے پر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم نے بس دعا تو نہیں کی نا، ہم نے دعا مانگی ہے اللہ خوش ہے تو اور خوشیاں دے دے، اللہ پریشان ہے تو پریشانیاں دور فرما دے، میں نے فوراً کہا، مجھے کہتا ہے جسی قرآن میں ہے، میں نے کہا میں ایک سوال تو اس سے کر سکتا ہوں، مجھے کہتا ہے جی وہ کیا، میں نے کہا جب تمہارے لاہور میں کوئی مر جائے تو تم فوراً ٹھکائی شروع کر دیتے ہو، کہتا ہے جی کیا مطلب، میں نے کہا فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی نہیں، میں نے کہا جب مر جائے تم کیا کرتے ہو، کہتا ہے میت کو سب سے پہلے غسل دیتے ہیں، ہم غسل کے بعد، میں نے کہا پھر، کہتا ہے میت کو کفن دیتے ہیں، میں نے کہا پھر، کہتا ہے میت پہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا پھر، کہتا ہے میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، میں نے کہا پھر، کہتا ہے دفنانے کے بعد واپس گھر آگے، میں نے کہا تم سے کوئی بندہ پوچھے تم نے میت کو غسل دیا ہے، رب نے قرآن میں حکم دیا میت کو غسل دو، کوئی تم سے پوچھے تم نے میت کو کفن پہنایا، رب
رب نے قرآن میں کہا میت کو کفن دو. کوئی تم سے سوال کر گزرے تم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے, رب نے قرآن میں کہا میت کو جنازے کی نماز پڑھو. تم نے جو قبر میں دفن کیا رب نے قرآن میں کہا اس میت کو قبر میں دفن کر دو. تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کہتا ہے جواب نہیں میں ہوگا. میں نے کہا پھر کوئی پوچھ لے جب قرآن میں غسل میت کا حکم نہیں تھا تم نے غسل کیوں دیا؟ کفن میت کا حکم نہیں تھا تم نے کفن کیوں دیا؟ صلاۃ علی المیت کا حکم نہیں تھا تم نے جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ دفن میت کا حکم نہیں تھا تم نے قبر میں دفن کیوں کیا؟ تیرا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قرآن میں اگرچہ نہیں ہے حدیث میں تو ہے نا. پھر میں نے کہا میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا, غسل میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تو نے مانا ہے. کفن میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تو نے مانا ہے. صلاۃ علی المیت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تو نے مان لیا ہے. دفن میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تو نے مانا ہے. اگر عذاب میت قرآن میں نہیں تھا تو نے کیوں نہیں مانا؟ اگر عذاب قبر قرآن میں نہیں تھا تو نے کیوں نہیں مانا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہوگا نا. میں نے کہا اگلی بات میں کہہ دو غسل تم نے دینا تھا بغیر قرآن کے مانا ہے. کفن میت تم نے دینا تھا بغیر قرآن کے مانا ہے. جنازہ تم نے پڑھنا تھا بغیر قرآن کے مانا ہے. قبر میں تم نے دفن کرنا تھا بغیر قرآن کے مانا ہے. اور قبر میں درست منکر نکیر نے پھرنے ہے. تو نے قرآن کا مطالبہ کیوں کیا؟ یہ تو قبر میں منکر نکیر کہہ دینا. اللہ قرآن پڑھ کے عذاب دینا, نہ پڑھ تو عذاب نہیں دیتا. جو تیرا کرنے تھے بغیر قرآن کے مان گیا, جو منکر نکیر کے تھے تو نے قرآن کا مطالبہ کیوں کیا؟ میں نے کہا چار اگر قرآن میں نہیں تھے تم نے مان لیے نا. اگر پانچواں حدیث میں نہ ماننے کی وجہ بیان کرو. جان تو بتا فبوہت الذی فبوہت الذی. اگلی آیت وہ پسند ہے تو پوری کرے, فتوا نہیں ہے تو نہ پڑھے. میں تو کوئی فتوا نہیں دے رہا. فبوہت الذی چپ ہے. میں نے کہا بتاؤ آپ چپ ہو گیا نا, توجہ رکھنا. میں نے کہا میں تیری غلط فہمی دور کرنا چاہتا. یہ جو تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا, اگر قرآن میں ہو تو مانو, قرآن میں نہ ہو تو مانو. اگر عیسائی تمہیں, اگر مرزائی تمہیں کہتے حضرت عیسیٰ کا آسمان پہ جانا قرآن میں ہے, آسمان سے اترنا قرآن میں دکھاؤ, دکھا دو گے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا مانتے ہو یا نہیں؟ کہتے جی مانتے ہیں. میں نے کہا عیسیٰ کا قرآن آسمان پہ جانا قرآن میں ہے, عیسیٰ کا زمین پر آنا حدیث میں ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں. بڑے کو نہ نہیں لگتا تسی نہ لاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں, میں باہر کہتا ہوں, تم مجھے روٹین کا ملا مت سمجھو. میں کسی علاقے میں جاتا ہوں ایسا دیکھتے ہیں وضو کر دیں گے. میں نے کہا وہ نہیں کر سکتے, تمہیں غلط فہمی ہے. کبھی گھر کا آدمی پہلوان بھی ہو نا, ماں کہتی ہے بہ جا, میں جواب دو پہ آگے جوان کی تم بول رہے. وہ تو گھر کی ہوتی ہے نا. دشمن سے پوچھو نا پہلوان کسے کہتے ہیں. تمہارے تو میں گھر کا ہوں نا, تمہارے تو گھر کا فرد ہو نا. تو مجھے کہہ دو کہ مجھے غصہ نہیں آتا, میرے دشمن سے پوچھو یہ کون. تمہیں نیند سکون کی آنی ہے, ذرا ان سے تو پوچھو. تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں بحمدللہ تعالی میں یوں بات ماں تسنوں کے لیے نہیں کہتا. میں گزارش کرتا ہوں ہمیں اس بات کے ساتھ نہیں ہے. چپ ہو گیا. میں نے کہا اب تو خاموش ہو گیا نا, اب عذاب قبر کی آیات سن. میں آیات پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہ آیات نہیں ہے, میں تجھے منوانا چاہتا تھا. تیرا اصول غلط ہے, تیرا اصول غلط ہے. تو نے غلط اصول دے کے امت کو برباد کیا ہے. جیسے غیر مقلد نے اصول دیا اور جی پہلے بخاری کی حدیث, پہلے بخاری حدیث. یہ دیپال پور سے مجھے فون آیا, کہتے ہیں جی مولانا آپ رفع الیدین بخاری سے ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں تو اس سے پوچھتا ہوں تو اذان کے کلمات بخاری سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا یار تو کلمات اذان کی بات کہتا ہے, جو کلمہ تو پڑھتا ہے بخاری ثابت کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے آپ نے تو سوال کیا. میں نے حدیث پوچھی تھی. میں نے کہا شیخ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے عالم ہو دلیل دو, جاہل ہو سوال کرو. عالم ہو تو اور جاہل ہو تو تیرا سوال میں مر جائے, اس نے دلیل پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی. میں نے کہا بھائی تیرا مسئلہ تو سوال سے حل ہو گیا نا, تجھے دلیل کی کیا حاجت ہے؟ کیا سارے مسئلے بخاری میں؟ کیا اس کو چھوڑو تم رفع الیدین کی بات کرو. میں نے کہا جو رفع الیدین پہ تیرا عمل ہے بخاری میں نہیں ہے, جو میرا ہے وہ بخاری میں.
کہاں پہ؟ میں نے کہا تینوں بخاری ہونی نہیں، میں پڑھا گا، تجھے نہیں آنی۔ میں گزارش کر رہا ہوں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ پیغمبر قرآن پڑھے تو بولیے نا، پیغمبر حدیث پڑھے، قرآن بھی پیغام رب کا، حدیث بھی پیغام۔ آپ ان کے گور نہیں جانتے۔ مولانا طارق جلیل دامت برکاتہم کے مدرسے سے فون آیا، مولانا ریاض صاحب نے فون کیا۔ میں نام اس لیے دیتا ہوں کہ تم یہ نہ کوئی شاید جھوٹ بولتا ہے، ان کی عادت ہے۔ ساتھی کہتے ہیں یہ مماتی یوں کہہ رہے تھے، میں نے کہا جو نبی پر جھوٹ بول سکتا ہے ہمارے پر بول پڑا تو کیا ہوا؟ جو قرآن پہ جھوٹ بول سکتا ہے، پیغمبر پہ جھوٹ بول سکتا ہے، 1400 سالہ کعبے پہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارے جھوٹ بولا تو کون سی قیامت ٹوٹ گئی؟ مجھے مولانا نے کہا جب ملتان کے علاقے میں ہو تو ایک دن ہمارا بھی رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ملتان جمعہ تھا، میں جمعرات کو تلمبہ مدرسے میں پہنچا جو رائل کی شاپ ہے۔ میں نے کہا مولانا حکم کرو۔ کہا یہ قادر پور راما ایک قصبہ ہے، اس میں سید ذوالفقار ہے، وہ اس قبر میں عذاب کا قائل نہیں ہے۔ مولانا طارق جلیل دامت برکاتہم گئے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ اس نے 2 گھنٹے مولانا سے بحث کی، لیکن مولانا اس کو لاجواب نہ کر سکے۔ کیوں؟ وہ کہتا عذاب قبر قرآن سے پیش کرو۔ مولانا فرماتے نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، حج عمرے کا حکم قرآن میں ہے اور تفصیلات حدیث میں ہے، عذاب کا ذکر قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے۔ مولانا کی بات تو بڑی معقول تھی، بڑی جاندار علمی بات تھی، مگر مولانا مناظر تو نہیں تھے نا، واعظ اور مبلغ تھے۔ مبلغ ہونا اور بات ہے، مناظر ہونا اور بات ہے۔ میں مولانا کے علم کا انکار نہیں کر رہا، میں علم کا انکار تو نہیں کر رہا نا، بڑا عالم ہونا اور بات ہے، مناظر ہونا، مناظرہ اپنا فن ہے۔ مولانا بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، لاکھوں انسانوں کو مولانا سے نفع پہنچا ہے، مجھے اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مناظر ہونا اور بات ہے۔ میں نے کہا چلیے اس سے بات کرتے ہیں۔ آپ یوں کرو کہ 2-4 علماء اس مدرسے کے، 2 خالد بن ولید کے، 2 جامعہ قادریہ کے، جو 2 علماء ساتھ لے لو۔ آج گفتگو ہوگی نا عذاب قبر کے عنوان پہ، تمہیں پتا چلے کہ دشمن کو قابو کیا کیسے جاتا ہے۔ اب ان کی بنیاد کیا تھی؟ ہم اس قبر میں عذاب نہیں مانتے کیونکہ حدیث میں، ہم قرآن میں نہیں ہے۔ مولانا فرماتے حدیث میں ہے، ارے یاسب اللہ نقل کفر نواشد۔ وہ کہتے ہیں حدیث تو جھوٹ کا پلندہ ہے، میرے سامنے حدیث پیش نہ کرو، قرآن پیش کرو۔ قرآن کہو گے مان لوں گا، قرآن نہیں دیتے میں نہیں مانتا۔ میں سمجھ گیا اس کا اصل مرض کون سا ہے، جب تک اس مرض کا علاج نہیں ہوگا یہ اس عذاب قبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑی لمبی بحث تھی، میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ مجھے کہتے عذاب قبر قرآن سے، میں نے کہا جی ہاں قرآن سے۔ مجھے کہتے کہاں پہ؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت قدم کر دیتے ہیں ایمان والوں کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے رب دنیا میں بھی ثابت قدم فرماتے ہیں، رب قبر میں بھی ثابت قدم فرماتے ہیں۔ میرے علم میں تھا کہ اس نے اعتراض کون سا کرنا ہے، مجھے فوراً کہتے ہیں مولانا آپ نے ترجمہ غلط کر دیا۔ میں نے کہا ترجمہ میں نے کیسے غلط کیا؟ کہتے ہیں یہ رب فرما رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان کو کلمے کی وجہ سے، دنیا میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان کو کلمے کی وجہ سے، آخرت میں تم نے آخرت کا معنی کور کر دیا، تم نے معنی غلط کیے۔ میں نے کہا میرا دوست میں تو اس سے پوچھ سکتا ہوں نا، میرے علم میں تھا جو تم نے اعتراض کرنا ہے، میں نے اس لیے تو آخرت کا معنی کور کیا ہے نا۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ساتھ مولوی عبداللہ حیق ملا بھی موجود تھے نا۔ میں نے کہا قرآن میں مجھ سے یہ بتاؤ امن کا معنی کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی امن کا معنی ماں ہے۔ میں نے کہا نہیں امن کا معنی ماں تو نہیں ہے۔ کہتا جی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سورۃ القاریہ پڑھو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اگر گناہ زیادہ ہوگے، نیک اعمال کم ہوگے، اس کی ماں کا نام ہاویہ ہوگا۔ فرعون کی ماں کا نام ہاویہ تھا، ابو جہل کی
کی ماں کا نام حاویہ تھا، کہتے ہیں یہاں امن کا معنی ٹھکانا ہے، تو میں نے کہا پھر امن کا معنی ہمیشہ ماں نہ ہوا نا، کبھی معنی ماں بنے گا امہ صدیقہ، کبھی اس کا معنی ٹھکانا ہوگا امہ حاویہ۔ میں نے کہا قرآن اور آیت پڑھیے، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ رب نے کہا قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، محکمات ام الکتاب ہیں، معنی ٹھکانا کرو گے؟ کہتے ہیں جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا ام کا معنی کیا؟ کہتے ہیں اصل ہے۔ میں نے کہا پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ام کا معنی کبھی ماں ہوگا امہ صدیقہ، کبھی ام کا معنی ٹھکانا ہوگا امہ حاویہ، کبھی ام کا معنی اصل ہوگا ہن ام الکتاب۔ پھر معلوم ہوا آخرت کا معنی کیا ہوگا؟ یہ دنیا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے تو بھی آخرت، قبر کے بعد حشر ہے تو بھی آخرت، قبر کے بعد پل صراط ہے تو بھی آخرت، اور قبر کے بعد جنت اور جہنم ہے تو بھی آخرت۔ میں نے کہا دنیا کے بعد قبر یہ بھی آخرت کا حصہ، دنیا کے بعد حشر ہے آخرت کا حصہ، دنیا کے بعد پل صراط ہے آخرت کا حصہ، دنیا کے بعد جنت اور جہنم ہے، یہ سارا ہی آخرت ہے۔ میں مثال سمجھانے کے لیے تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آج کہاں پر ہو، کوئی مجھ سے پوچھے آج کہاں پر ہو، سعودیہ سے ملک اسد صاحب کا فون تھا کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا یہ آج اکاڑا جا رہے ہیں۔ دیپال بول گیا اکاڑا، میں نے کیا کہا؟ تو میں نے غلط کہا؟ توجہ رکھنا، دیپال پور بھی اکاڑا، حجرہ شاہ مقیم بھی اکاڑا، حویلی لکھا بھی، مجھے اب سارے نام نہیں حدیث کی، رنالہ خورد بھی، یہ سارے اکاڑے ہی ہیں۔ توجہ رکھنا، اکاڑا سٹی اور شہر کا نام نہیں ہے، سارے مضافات کا نام۔ اگر اکاڑے میں سے خاص جگہ بتانی ہو تمہیں بتانا پڑے گا یہ اکاڑا فلاں جگہ۔ مجھے سے آپ پوچھے یہ آج کہاں پر ہیں، میں کہتا ہوں آج میں اکاڑے آ رہا ہوں، اکاڑے بار میں فوراً پوچھ رہے ہیں اکاڑا کس جگہ، اکاڑا مجھ سے پوچھے نہیں مولانا کہاں رہتے ہیں، میں نے کہا سرگودا، آپ کے لیے کافی ہے۔ مجھ سے پوچھے کہاں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں 87 جنوبی، تو سب پوچھتے ہیں 87 جنوبی کتنے، میں کہنا سرگودا۔ توجہ رکھنا، اب 87 کہنے سے تمہیں بات سمجھ، لیکن سرگودا کہنے سے بات، اکاڑا سٹی کا نام نہیں ہے، اکاڑا پورے ضلع کی حدود کا نام ہے۔ میں نے آخرت حشر کا نام نہیں ہے، آخرت قبر سے لے کے جنت اور جہنم تک کا نام ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ رب نے اعلان کیا ہم اہل ایمان کو ثابت قدم کرتے ہیں کلمے کی وجہ سے، دنیا میں کلمے کی وجہ سے، آخرت میں قبر بھی آخرت ہے، حشر بھی آخرت ہے، پل صراط بھی آخرت ہے، جنت اور جہنم بھی آخرت ہے۔ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں قرآن تم پہ نازل ہوا، کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا قرآن مجھ پہ نازل ہوا، کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا قرآن کس پہ نازل ہوا، کہتا ہے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں نے کہا پھر مسئلہ صاف ہو گیا، رب قرآن میں کہتے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ پیغمبر میں نے قرآن آپ پہ نازل کیا، قرآن کا معنی آپ بیان کرتے۔ میں نے کہا رب نے کہا ہم ثابت قدم کرتے ہیں، دنیا میں ثابت قدم رکھتے ہیں، آخرت میں اگر آخرت کا معنی قبر پیغمبر سے میں ثابت کر دوں میں سچا، آخرت کا معنی یہاں پہ پیغمبر سے حشر ثابت کرتے تو سچا، یا نبی کا فرمان تو پڑھ یا میں پڑھتا۔ جملے کیوں آندے میں کہ پھر کی آکھڑے 10 بولا کی آکھڑے۔ حضرت حکیم اختر دامت برکات میرے شیخ ہے، جلسے میں بیان فرما رہے تھے، کہا یہ اختر کا شعر ہے، شاعر بھی ہے، اختر کا شعر ہے، بازو کو ہضم نہیں ہوتا۔ ایک مول صاحب کھڑے ہو گئے، آپ بار بار کیوں کہتے ہیں اختر کا شعر ہے، پر میں کیا کہوں تیرا شعر بھائی جب ہے اختر کا تو اختر ہی کہوں گا نا۔ میں ساتھی سے یہ کہتا ہوں خود لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی لڑے تو برداشت نہیں ہوتا۔
میں اپنے نہیں کہہ رہا، کوئی لڑے تو پھر برداشت نہیں، بھائی لڑو، نہیں لڑ سکتے تو پھر لڑنے والے کو برداشت کرو نا۔ جس نے جنگ لڑنی ہے اس کا نعرہ نہیں لگنا، بولتے نہیں تو لگنا ہے نا۔ میں اپنے نعرے پر نہیں، میں یونیورسٹی دلائل دے رہا ہوں، جس نے کام کرنا ہے تو نعرہ لگنا ہے نا۔ بات سننا، توجہ رکھنا۔ میں نے اسے کہا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ بولیے نا، قرآن پیغمبر پہ، توجہ رکھنا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہنا ہے، اور جی الیاس باللہ، حدیث جھوٹ کا پرندہ ہے، قرآن پڑھے۔ اگر میں جا کر حدیث پڑھتا نا، مجھے اس نے کہنا تھا میں نہیں مانتا، میں نے پہلے حدیث بنوائی ہے، بغیر حدیث کا نام لیے بنوائی ہے نا۔ میں نے کہا آخرت کا لفظ پیغمبر پہ نازل ہوا، آخرت کا معنی نبی کرے گا نا۔ ساری عوام کہتے ہیں یہ نبی کرے گا۔ میں نے کہا سنن ابی داؤد کی روایت میں پڑھتا ہوں، پیغمبر نے آخرت کا معنی قبر کیا ہے، معنی تو پڑھ دے۔ پیغمبر نے آخرت کا معنی یہاں پہ حشر کیا ہے، میں کر دوں تو میرا معنی سچا، تو کر دے تو تیرا معنی سچا۔ برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو روح اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتا ہے من ربک، وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ فرشتہ کہتا ہے من نبیو، کہتا ہے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہتا ہے ما دینک، کہتے ہیں دین الاسلام۔ جب تین سوالات کا جواب دیتے فینادی منادی من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز دیتے البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس دے دو، افرشوہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دے دو، وفتحوا له باب من الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو، فیاتی ہے من طیبہا وروحہا، میت یہاں پہ جنت وہاں پہ، جنت کی خوشبو یہاں تک پہنچتی ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پیغمبر نے آخرت کا معنی قبر کیا ہے، یا میری مان لے یا نبی سے مانا تو پڑھ۔ ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں ساتھ اس کہتا ہوں کہ بنا لگے نا نعرہ رسالت، ہم پریشان ہوتے ہیں بھائی محمد رسول اللہ کیوں؟ یہ کیوں پر پریشان وہ ہوتا ہے جس کو نعرے کا معنی نہیں آتا۔ نعرے کا معنی آئے تو کوئی پریشانی نہیں۔ آپ نے نعرہ لگایا، نعرے سننا، نعرہ لگایا جی نعرے تکبیر، سمجھ آ گئی نا؟ توجہ رکھنا، نعرہ لگا نعرہ تکبیر، توجہ رکھنا۔ نعرہ تکبیر کیا مطلب تھا؟ جواب نہیں دینا، میری بات سنو۔ جب ایک آدمی کہتا ہے نعرہ تکبیر، وہ سوال کرتا ہے کہ سب سے بڑا کون؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے نعرہ رسالت، وہ پوچھتا ہے تمہارا رسول کون ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر رسول کا نام یا ہے تو یا رسول اللہ کہہ دے، اگر رسول کا نام محمد ہے تو محمد رسول اللہ کہہ دے۔ بات اتنی ہے نا، پہلے نعرے والے کا مطلب تو سمجھو کہ نعرہ لگا کیوں رہا ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی تو نعرے کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، میں تمہید باندھنے کے بعد تھوڑے سے دلائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری عادت یہ ہے میں اپنے عنوان سے باہر گفتگو نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا عنوان یہ تھا قرآن و سنت کانفرنس، توجہ رکھنا۔ میں نے اس کے لیے تمہید یہ باندھی ہے، پیغمبر اللہ کا پیغام امت کے نام لاتا ہے، کبھی الفاظ اللہ کے، مراد اللہ کی، نام قرآن ہے، مراد الفاظ پیغمبر کے، اور مراد اللہ کی تو نام حدیث ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا ہے اور حدیث بھی پیغام خدا ہے۔ قرآن کی شرح پیغمبر اپنے مبارک الفاظ سے کرتا ہے، پیغمبر چاہے تو قرآن پڑھ دے، پیغمبر چاہے تو حدیث پڑھ دے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث بھی مانتے ہیں۔ کسی نے حدیث کو دیکھا قرآن کا انکار کر گیا، کسی نے قرآن کو دیکھا حدیث کا انکار کر گیا۔ ہم منکر قرآن بھی نہیں ہیں، ہم منکر حدیث بھی نہیں ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث پیغمبر بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں 4-5 مسئلے
مسئلے بیان کرنے لگا میں قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا, حدیث پیغمبر بھی پڑھوں گا, پھر فیصلہ میں تم سے کراؤں گا. مجھے اب تم بتاؤ کہ میں نے مانا میں نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے یا میں نے مسئلہ ٹھیک بیان کیا ہے. اگر تمہیں میرے مسئلے پر اعتراض ہو, تمہیں حق حاصل ہے, تم چٹ لکھو. میرے رب نے چاہا میں تمہارا جواب انشاءاللہ دے کر اٹھوں گا, تمہیں گلا نہیں ہوگا. ہم نے چٹ دی ہے اور جواب نہیں آیا, کبھی سوال نہیں کریں گے. اور یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے ہمارا مہمان تھا, ہم نے اس لیے سوال نہیں کیا. اگر مہمان کی آمد میں تم نے حیا کیا ہے تو صبح فجر کے بعد بے حیا بن کے اس مہمان کے خلاف تو بولنا نہ شروع کر دینا. اگر غیرت تھی تو مہمان سے روک لیتا, اگر غیرت نہیں تھی مہمان کے جانے کے بعد بھی زبان چپ کر لیتا. میں جب بھی کسی ضلع میں جاتا ہوں الحمدللہ چھپ کر نہیں جاتا, اشتہار لگوا کر جاتا ہوں. تمہیں معلوم ہوتا ہے اس نے کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. میری آمد سے پہلے نہیں بولیں گے, میرے جلسے میں بات نہیں کریں گے, میں چلا جاؤں گا. پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ غلط بیان کیا تھا, دلیل غلط بیان کی تھی. بھائی تم ٹوک دیتے نا, کہا جی مہمان تھا ہم نے حیا کیا. تو جب مہمان کے سامنے حیا کیا تو مہمان کے جانے کے بعد بھی حیا کر لیتا نا. یہ کون سی حیا ہے؟ مہمان کے سامنے جواب مت دو, مہمان کے جانے کے بعد پروپیگنڈا شروع کر دو. توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں قرآن بھی ہے, پیغمبر کی حدیث بھی ہے. نمبر 1 قرآن کو پڑھیے. اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ نے پیغمبر کی ازواج کے لیے 2 لفظ استعمال کیے. نمبر 1 لستن, نمبر 2 کاحد. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے اپنی ذات کے لیے 2 لفظ استعمال کیے. نمبر 1 لم یکن له, نفی کا صیغہ لائے. نمبر 2 احد, اللہ لفظ احد لائے ہیں. تو رب نے بتا دیا لستن کاحد, کہ جس طرح کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے. لم یکن له کفوا احد, تو میرا ہمسر بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. رب ایک لفظ اپنے لیے لایا, کوئی لفظ پیغمبر کی بیوی کے لیے لایا. تو رب نے لفظ بول دیا کہ جس طرح میرا ہمسر کائنات میں کوئی نہیں, تمہاری ہمسر بھی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے. وہ جیسا خدا نہیں ہے, تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے. لستن کاحد من النساء. آگے آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تم پیغمبر کی بیویاں ہو, تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے. میرا پیغمبر پاک ہے, میں نے تمہیں پاک کر دیا. میرا پیغمبر بھی پیغمبر کے قریب نجاست نہیں آتی, میں نے تمہارے قریب بھی نہیں آنے دی. رب نے قرآن کریم میں پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ کیا, ان کو اہل بیت کہہ دیا. قرآن سے ثابت ہوا پیغمبر کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں شامل ہے. پیغمبر کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں شامل ہے. پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, یہ پیغمبر کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے. ایک سوال موجود تھا نا, اللہ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں ہیں, تو نے قرآن میں بتا دیا. مگر پیغمبر کی بیٹی زینب اللہ اہل بیت میں ہے, قرآن خاموش ہے. اللہ پیغمبر کی بیٹی رقیہ اہل بیت میں ہے, قرآن خاموش ہے. اللہ پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم اہل بیت میں ہے, قرآن خاموش ہے. اللہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اہل بیت میں ہے, قرآن نہیں بولتا, قرآن خاموش ہے. اللہ پیغمبر کا داماد علی اہل بیت میں ہے, قرآن خاموش ہے. پیغمبر کا داماد عثمان اہل بیت میں ہے, قرآن خاموش ہے. پیغمبر کا داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہے, قرآن خاموش ہے. پیغمبر کے نواسے اہل بیت میں شامل ہے, قرآن خاموش ہے. قرآن خاموش تھا, پیغمبر بولا. تو صحیح مسلم میں حدیث سے مبارک موجود ہے, روایت کی راویہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پیغمبر چادر لے کر بیٹھے تھے, حضرت حسن بن علی آئے, ادخلہ, پیغمبر نے چادر کے نیچے ان کو بھی داخل کر لیا. حضرت حسن آئے فتحلا, وہ بھی چادر کے نیچے آگے. فاطمہ الزہرا آئی, پیغمبر نے ان کو بھی چادر کے نیچے لے لیا. علی المرتضی آئے, پیغمبر نے ان کو بھی چادر کے نیچے لے لیا. پھر پیغمبر نے آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پیغمبر نے بتا دیا میرا علی بھی اہل بیت میں ہے, میری فاطمہ اہل بیت میں ہے, میرا حسن اہل بیت میں ہے, میرا حسین اہل بیت میں ہے. میں کہتا ہوں سنیت کا عقیدہ یہ ہے, پیغمبر کی بیوی خدیجہ اہل بیت میں ہے, قرآن کی وجہ سے. پیغمبر کی بیوی عائشہ اہل بیت ہے, قرآن کی وجہ سے. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اہل بیت ہے, قرآن کی وجہ سے. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اہل بیت میں سے ہے, حدیث پیغمبر کی وجہ سے. علی اہل بیت میں, حدیث پیغمبر کی وجہ سے. نواسی اہل بیت میں, حدیث پیغمبر کی وجہ
مومنین کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت نے مانا قرآن کی وجہ سے، پیغام رب کا ہم نے پیغمبر کی بیٹی کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے، پیغام رب کا پیغمبر کے دعوت کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے، پیغام رب کا ہم نے نواسے کو اہل بیت نے مانا حدیث کی وجہ سے، پیغام رب کا مجھے کہنے دے اہل بیت پیغمبر کی بیٹی کو نہ مانے، قرآن کا انکار ہے، پیغمبر کے دعوت کو، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے نواسے نہ مانے، حدیث کا انکار ہے، قرآن ماننا ایمان ہے، حدیث ماننا ایمان ہے، رب کا جو پیغام ہے قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم نے ان کو مانا قرآن بولا ہے، ان کو مانا پیغمبر کا فرمان۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور میں آج اتفاق پر میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں سپاہی صحابہ کے نوجوان سے کہتا ہوں، پیغمبر کی بیوی امی عائشہ کے بارے میں جو جملہ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی بیوی امی عائشہ کے بارے میں جو کفر ایران کے خمینی نے پکا ہے، پیغمبر کی بیوی امی عائشہ کے بارے میں جو کفر یہاں نجفی نے پکا ہے، وہی کفر چتروڑی نے پکا ہے۔ میری بات سن، میں کہتا ہوں اگر شیعت سے نفرت ہے، مماتی سے نفرت کیوں نہیں؟ اگر وہ پکے تب بھی بے ایمان ہے، یہ پکے تب بھی بے ایمان۔ بے شک بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، میں رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اتحاد اہل سنت والجماعت پوری دنیا کی جو بندیت کی واحد وہ جماعت ہے جس کے سبیل پہ نہ بڑا باطل ہے نہ چھوٹا باطل ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ واحد جماعت ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ مجھے آج ایک ساتھی نے فون کیا نورپور سے، کہتا ہے مولانا یہاں پر حیات ممات کا مسئلہ چل گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے پہلے نہیں تھا۔ میں نے کہا پہلے سنی شیعت کا بھی نہیں تھا، کیوں چھیڑا؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ نہ چھیڑتے نہ میں ہی دکھا مسئلہ، توجہ رکھنا۔ کہتے جی ہماری جماعت موجود ہے۔ میں نے کہا ہمیں خوشی ہے۔ میں نے کہا میری بات پہ ناراض مت ہونا، میں جانے داری سے بات کہتا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان دامت برکات تم کسی کو ساتھ ملائیں تمہیں گلا ہے یا نہیں؟ اگر تم ملاؤ تو پھر اسٹیج دونوں ساتھ کر دو نا، اگر دونوں نہیں کر سکتے پھر فضل الرحمان پہ گلا چھوڑ دو۔ بات ٹھیک ہے؟ مولانا پہ گلا چھوڑ دو۔ میں تو بات غلط نہیں کہتا، میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان بھی میرا قائد ہے، مولانا حیدری بھی میرے قائد ہیں، مولانا سلیم اللہ بھی میرا قائد ہے، حاجی عبدالوہاب بھی میرے قائد ہیں، یہ سارے ہمارے قائد ہیں۔ اگر کوئی آدمی حالات کی وجہ سے کسی کو ساتھ ملاتا ہے وہ تو ہر کسی نے ملایا ہوا ہے۔ اتحاد بحمداللہ واحد وہ جماعت ہے جس کے سٹیج پہ کوئی باطل نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ میں جانبداری کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ علامہ حیدری دامت برکات سرگودا میرے پاس تشریف لائے۔ مولانا فرمایا مولانا میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں، ہم میں تم میں فرق ہے۔ مولانا سے پوچھو، کہا ہم میں تم میں فرق ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا ہم جز ہے تم کھولو۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تو وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہا ہم نے ایک کو رگڑنے کے لیے کچھ ساتھ رکھے ہیں، تم ہر کسی سے رکھتے۔ تیرا شیر میرا شیر علی، تیرا شیر میرا شیر، بات نہیں سمجھ، اب تمہیں مجھے شیر کہنا چاہیے، علی شیر تو مجھے شیر کہنا۔ للکار ہے، للکار ہے۔ میں کہتا ہوں بات سمجھو، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولانا حیدری دامت برکات نے کہا ہم ایک سے لڑے ہیں، ہم نے 10 کو ساتھ رکھا ہے، تو نے تنہا سب سے لڑائی۔ اور میں کہتا ہوں بحمداللہ تعالی اگر شیعت کے ساتھ مناظرہ ڈیرہ غازی خان میں 1.5 سال قبل طے ہوا ہے تو مناظرہ اتحاد خود کیا لڑنے کے پوچھو۔ میں آج بھی کہتا ہوں علمی جنگ ہو ہم حاضر ہیں۔ تاریخی دستاویز مولانا فاروقی دامت رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کا جواب شیعہ نے تحقیقی دستاویز لکھا ہے۔ 9 سال گزر گئے ہیں قرض تھا، ہم نے ایک نہیں 2 جواب لکھے۔
ہمارا نظریہ ہے تاریخ مذہب شیعت کے نام پہ پاکستان میں کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے. میں نے ایک سال میں 1800 صفحات پر مشتمل کتاب تاریخ کروا دی. سب انشاءاللہ میں یہ کر رہا ہوں، میں صرف کہہ رہا ہوں تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں. جو میری علمی جنگ ہے نا اللہ کرے یہ تم سب کو سمجھا. ایسے کہ تم بات سمجھو، میں ہر کسی کی قدر کرتا ہوں، ہر کسی. میرا اپنا موقف ہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جنگ کے لیے اگر ہندو کو ساتھ ملایا ہے، میں نے ہندو کو مسلمان نہیں سمجھا شیخ الہند کی وجہ سے، مگر حضرت شیخ کی قدر کی. قدر ہے بھائی، ضرورت تھی. اگر امیر شریعت اسٹیٹ میں رافضی بلائے ختم نبوت کے لیے، ہم نے اس کو اپنا نہیں سمجھا، امیر شریعت کی قدر کی. اگر سپاہ مماتی کو اسٹیٹ پہ لے آئے، ہم سپاہ کی قدر کریں گے، مماتی کو اپنا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ہمارے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے. ہاں میں نے کئی لوگوں سے کہا، کہتے ہیں جی وہ مولانا فضل الرحمان دامت پر کہا تم نے اتحاد کر لیا غیر مقدس سے. میں نے کہا پھر. دوسرے نے کہا جی ختم نبوت میں شیعوں سے کر لیا. تیسرے نے کہا جی سپاہی صحابہ نے مماتیوں سے کر لیا. میں نے کہا وہ ہمارا موقف بھی سنو، ہمارا بھی سنو. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے. پیغمبر نے کہا معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج عام معافی کا اعلان ہے، مگر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلانا ابن فلاں، ان 13 کے لیے کوئی معافی نہیں. توجہ رکھنا. صحابی ہے کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن قتل کے لیے بھی نہیں ہے. کہا نہیں. حضور نے پوچھا کیوں؟ کہ حضور عبداللہ ابن قتل بیت اللہ کے خلاف بیت اللہ کے پردے کے نیچے چھپ کے رو رہا ہے. فرمایا وہی مارو.